السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اکیلا اس زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے نہ کوئی کائنات کا پروردگار۔ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول ہونے کا شرف عطا کیا، اور رحمتیں و برکتیں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں اور بندیوں پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے مسلمانوں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ یہ آیت 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ اس کے نازل ہونے کے 3 ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کامل اور اکمل دین امت کو چھوڑ کر رفیق اعلیٰ سے جا ملے، اور امت کو یہ وصیت فرما گئے، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ میرا آج کا موضوع ہے کہ موضوع پر مسح اور اس کے احکام و مسائل احادیث کی روشنی میں۔ عربی لغت کی معتبر کتاب قاموس 46 میں ہے، ہر وہ چیز جو پاؤں پر پہنی جائے، جورب یعنی جراب کے ہے۔ جو چیز لفافے کی طرح پاؤں پر پہن لیں وہ جورب ہے۔ علامہ عینی لکھتے ہیں کہ جورب بنے ہوئے اون سے بنائی جاتی ہے اور پاؤں میں ٹخنے سے اوپر تک پہنی جاتی ہے۔ یعنی یہ بات ثابت ہوئی کہ جورب لفافے یا لباس کو کہتے ہیں۔ عربی میں جورب یعنی جراب سے نکلا ہے۔ وہ لباس خواہ چرمی ہو، سوتی ہو یا اونی، اس پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ میں نے وضو کے وقت چاہا کہ آپ کے دونوں موزے اتار دوں۔ آپ نے فرمایا، انہیں رہنے دو، میں نے انہیں طہارت کی حالت میں پہنا تھا۔ پھر آپ نے ان پر مسح کیا۔ سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حالت سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم اپنے موزے 3 دن اور 3 راتوں تک، یعنی واش روم جانے یا پیشاب یا سونے کی وجہ سے نہ اتاریں، بلکہ ان پر مسح کریں۔ لیکن میاں بیوی کی باہمی تعلقات کی صورت میں موزے اتارنے کا حکم ہے۔ یہاں پر مسح کرنے کی جو مدت ہے، موزے پہننے کے بعد وضو کے ٹوٹ جانے سے نہیں ہے، بلکہ پہلا مسح کرنے سے شروع ہوتی ہے۔ یعنی وضو کرنے کے بعد آپ نے جس وقت پہلا مسح کیا ہے، یعنی اگر ایک شخص نماز فجر کے لیے وضو کرتا ہے اور موزے یا جرابیں پہن لیتا ہے، پھر نماز ظہر کے لیے وضو کرتے وقت اس نے موزوں یا جرابوں پر مسح کیا، تو اگلے دن کی نماز ظہر تک وہ مسح کر سکتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنبی ہونا مسح کی مدت ختم کر دیتا ہے، یعنی ناپاک ہونے سے انسان جو ہے مسح جو آپ کرتے ہیں موزے پہ، اس کی مدت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے غسل جنابت میں موزے اتارنا لازم ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرتے وقت صحابہ کو پگڑیوں اور جرابوں پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ سیدنا عقبہ بن عمرو ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جرابوں پر مسح کیا۔ سیدنا عمرو بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشاب کیا، پھر وضو کرتے ہوئے آپ نے اپنی جرابوں پر جو جوتوں چپلوں میں تھی مسح کیا۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرابوں پر مسح کرنا ذکر کیا ہے، جن میں سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا عمرو بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ اس چیز سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ 3 دن اور 3 راتوں میں تک آپ جو ہے موزوں پر مسح کر سکتے ہیں، نہ کہ آپ ناپاک ہوں۔ جنابت کی حالت میں مسح کرنے کا احکام نہیں ہے، حکم نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔